السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشاء کی کتنی رکعات پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی 7 رکعات یا 9 رکعات یا 17 رکعات؟ اور اسی طرح اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہو تو عشاء کی مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عشاء کی کچھ رکعات اس طرح ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی اگر وہ رکعات آپ چھوڑ دیں تو آپ گنہگار ہوتے ہو۔ اسی طرح عشاء کی کچھ رکعات اس طرح ہے جن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ پڑھ لے تو آپ کو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص ان رکعات کو نہ پڑھ لے تو بھی وہ آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ دیکھو، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعات نوافل یعنی جن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، نفل ہے، اور اسی طرح 4 رکعات عشاء کی فرض نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی نفل ہے۔ تو 4 رکعات عشاء کی نماز سے پہلے اور 4 رکعات عشاء کی نماز کے بعد، اور اس طرح 4 رکعات فرض نماز ہوگی 12 رکعات، 2 رکعت سنت مؤکدہ یہ 14 ہوگی، اور 3 رکعات یہ وتر ہوگی، تو کل ملا کے 70 رکعات بنتے ہیں۔ اب اس میں سے کون سے پڑھنا ضروری ہے اور کون سے اگر کوئی شخص نہ پڑھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھنا، 4 رکعات جو فرض نماز ہے اس کا تو پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے ان کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے تو وہ شخص گنہگار ہوتا ہے، یعنی بغیر عذر کے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر کسی کا عذر ہو، یعنی سفر پہ جا رہا ہو یا بیمار ہو اور اسے پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو بھی اگر وہ شخص یہ 2 رکعات نہ پڑھ لے تو گنہگار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مسلسل یعنی وہ ہمیشہ اس پہ دوام اختیار کر لے اور مسلسل اسے ترک کرتا رہے تو ایسا شخص گنہگار ہوتا ہے۔ تو 2 رکعات جو عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے اس کو بغیر عذر کے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرض نماز ہوگی 4 رکعات، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ان کا بھی پڑھنا ضروری ہے، بغیر عذر کے آپ نہیں چھوڑ سکتے، اور 3 رکعات وتر ہے ان کا بھی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ تو کل ملا کے یہ 9 رکعات ان کا پڑھنا ضروری ہے، آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ سو سکتے ہو۔ تو یہ 9 رکعات ان کا پڑھنا ضروری ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح یہ سنت مؤکدہ اس کو بھی آپ بغیر عذر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی جو 8 رکعات ہے یعنی عشاء کی نماز سے جو پہلے پڑھی جاتی ہے 4 رکعات نفل، تو اگر آپ یہ پڑھ لے تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ قیامت کے دن اگر فرائض کے اندر کمی ہوئی، یعنی آپ نے کوتاہی کی تھی فرائض کے اندر، تو ان نوافل کے ذریعے سے ان فرائض کو مکمل کیا جائے گا، یعنی وہ کمی ان نوافل کے ذریعے سے پورا کی جائے گی۔ تو یہ 4 رکعات عشاء کی نماز سے جو نفل پڑھے جاتے ہیں تو انہیں بہت اجر اور ثواب اللہ رب العزت اس پہ دیتے ہیں، اور اسی طرح جو عشاء کی نماز کے بعد جو 4 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے یہ بھی اس پہ اللہ رب العزت بہت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کا بھی پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو کل ملا کے 8 رکعات جو نفل غیر مؤکدہ ہے یہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس پہ اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نہ پڑھ لے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوتا۔ تو کل ملا کے 9 رکعات ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور 17 رکعات ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ 9 رکعات پڑھ لے تو آپ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے اور آپ گنہگار نہیں ہوتے ہیں کہ اگر آپ 17 رکعات نہ پڑھ لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔